اس کے نتیجے میں ان میں عدم فیصلہ سازی کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک برا فیصلہ نہ کرنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ عہد ہی نہیں ہے اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے تو فوراً فارغ ہو گیا۔ ڈیمیج کرتے ہیں، آپ اپنا تاثر دوسرے پہ خراب کرتے ہیں، اور پھر ایک اور آپ کام کیا کرتے ہیں کہ اپنی نظر میں بھی یہ آپ کے رشتوں کی جو مجموعی اسٹرینگتھ اور طاقت ہے وہ اس پہ بہت انحصار ہے کہ آپ کہاں نہ کرتے ہیں اور کہاں نہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ نو کیا ہے۔ انکار کرنا، نفسیات اس کو کیا کہتی ہے؟ سائیکالوجی کے ماہرین نو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سائیکالوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے کسی بھی بات پہ کام پہ نہ کر دیتے ہیں وہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا جی کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اب مجھے کسی کو جواب بھی نہیں دینا پڑے گا کیونکہ میں نے تو نہ کر دی، جبکہ وہ کام میں کر سکتا تھا اور اس کام کے بدلے میں مجھے پروموشن مل سکتی تھی، کوئی الاؤنس مل سکتا تھا، کوئی بونس مل سکتا تھا، مجھے کوئی اور فائدہ ہو سکتا تھا۔ لیکن بچپن کے اس خوف نے یا محرومیوں نے یا دوسروں کے جو میں نے مشاہدے کیے کہ اس نے ہاں کی تھی تو اس کو یہ نقصان ہو گیا تھا، اس نے بھی ایسے کیا تھا تو یہ ہو گیا، میں نے اپنے تجربات پر بھی انسان بعض اوقات یہ چیزیں کر جاتا ہے۔ تو نفسیاتی طور پہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو بد اعتمادی اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان میں عدم فیصلہ سازی کا رجحان بڑھ جاتا۔ دیکھیں، ایک برا فیصلہ نہ کرنے سے زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ وہ آپ کو اس ہاں نہ گوں مگوں کی کیفیت سے باہر نکال دیتا ہے، اور وہی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو آپ کو بیلنس میں لے آتی ہے۔ اصولوں کی پاسداری جو معاشرے کے ہیں اور اسی طرح سے اقدار کی پاسداری جو ہے اس میں بھی انکار کرنا اور انکار نہ کرنا دونوں اپنی جگہ پر، یعنی بنیادی طور پہ جو انکار ہے، نو ہے، وہ بہت اہم ہے۔ ہاں، اس میں احتیاطیں کیا کی جائیں، کہاں انکار کیا جائے، کہاں انکار نہ کیا جائے، اس کی طرف ابھی میں ٹیکنیکلی اپنے سیکنڈ لاسٹ حصے میں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ریلیشن شپ مینجمنٹ میں جو ہمارے رشتے ہیں، جس پر بات میں پہلے اتفاق سے کر چکا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی جس قسم کے بھی رشتے ہیں ان میں ہمیں اگر نو کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ ہمیں ضرور کہنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے سب سے بڑا جو آپ عذاب بھگتتے ہیں شرعی طور پہ، لمن دینا لا عہدہ، جس کا عہد ہی نہیں ہے اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے تو فوراً فارغ ہو گیا۔ اور ہم بہت سے ایسے کام، ایسے وعدے کر لیتے ہیں جو ہمیں اندر سے 100% پتہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں نبھا سکتے یا ہم نے کرنے ہی نہیں ہے پورے اس کو۔ آپ اپنی شخصیت ڈیمیج کرتے ہیں، آپ اپنا تاثر دوسرے پہ خراب کرتے ہیں، اور پھر ایک اور آپ کام کیا کرتے ہیں کہ اپنی نظر میں بھی گرتے ہیں، کیونکہ انسان کا ضمیر بہرحال مرتا نہیں ہے، سو ضرور جاتا ہے۔ آپ اس کو دھوکہ جو دیتے ہیں ضمیر کو، وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا، اگر مر جائے تو پھر تو وہ کہانی ختم ہو گئی نا، وہ مرتا انسان کے ساتھ ہی ہے، اس سے پہلے نہیں مرتا۔ تو اس لیے آپ کے رشتوں کی جو مجموعی اسٹرینگتھ اور طاقت ہے وہ اس پہ بہت انحصار ہے کہ آپ کہاں نہ کرتے ہیں اور کہاں نہ نہیں کرتے۔ وہاں آ کے یہ اس کمزور لمحے میں پھر نہیں جانا۔ ندامت جو ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے، اگر آپ کے اندر ندامت نہیں ہوگی تو توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ بالکل ہی ایک الگ چیز ہے، اس کو اس کے تناظر میں نہ دیکھیں۔ تو آپ کے رشتوں کی جو مینجمنٹ ہے اس میں اس چیز کو لائیں، اتنی جرت اپنے آپ میں پیدا کریں۔ آپ ساری دنیا کو نہیں خوش کر سکتے، آپ ساری دنیا کو نہیں خوش کر سکتے، اور وہ لوگ جو سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کسی کو نہیں کرتے۔ اب اگر میرے تجربے سے آپ سیکھ لیں گے